ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہم انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی لا پاس کروا سکتے ہیں جس سے کہ فردر آئندہ مستقبل میں مسلمانوں کے جذبات کو کسی بھی طرح سے پرووک نہ کیا جائے. تو جی رزاق صاحب آپ بتا رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک تو اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے مسلم امہ میں، اور اس کے لیے ایک لاہ عمل تیار ہونا چاہیے جس کو آبجیکٹیو یہ ہیں کہ فارن کنٹریز میں جتنے بھی امریکہ ویسٹ میں ہیں کسی طریقے سے ان کے لاز کے اندر یہ چیز آ جائے کہ بلاسفیمیس مٹیریل جو بھی ہے نا، جو بندہ کرے گا اس کی سزا ہوگی کوئی نہ کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی. سر یہ کس طرح آ سکتا ہے؟ ہم کس طرح ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر کے جی یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، پہلے ہم چلیں گے تھرو یونیسکو UN یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. یہ دو ادارے ہیں، پہلے اپنا ہوم ورک تو کر لینا کہ کرنا کیا ہے، اس وہ لاز وغیرہ کیا بنانے ہیں، لا کا ڈرافٹ کوئی تیار کر لیں 2-4 صفحے کا کہ یہ اپنے اس میں کریں، اور اس کے بعد UN کے تھرو جائیں، اور اس کے بعد پھر سب کو وارن کر دیں پوری دنیا کے ممالک کو کہ بھی آپ نے یہاں پہ کئی ریزولوشن پاس کرنے ہیں، اگر تم اس کی فیور نہیں کرو گے ویل ویٹو اور ویل بلیک بال یور جو بھی موشنز آئیں گے اس پہ ہم آپ کو نہیں ووٹ کریں گے. جی دیکھیں اس میں یہ جو لا کو پاس کروانا ہے یہ اس کا ایک پورا ایک کانسٹیٹیوشن میں پروسیجر ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ویسٹ میں بھی لوگ جو کہ ابھی جن کو تھوڑا سا پتہ ہے، بڑے زیرک لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے جو جورسٹ ہیں اور بہت سارے جو ان کے ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں اور US وغیرہ میں بھی جو سینیٹر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جو بلاسفیمس لا ہے اس پہ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہی ہونی چاہیے، مطلب سزائے موت ہی ہونی چاہیے. کیونکہ اس میں دیکھیں کہ یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، جتنا اتنا سمپل نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جی، دیکھیں کہ وہاں پہ ایک بندہ ایسی اوچھی حرکت کر دیتا ہے، 3 ملکوں کی اکانومی پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں ہم نے مطلب کہ بہت ساری ویب سائٹس بند کر دیں، وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس بندے کو سزا دیں، سزائے موت دیں. مطلب کہ اکانومی ہماری تباہ کر دی ہے، ویسٹ کی اکانومی تباہ کر دی ایسے حرکت نے. کوسچن از اگین کہ کیا ویسٹ کو اس بات کا احساس ہے؟ ویسٹ کو بالکل احساس ہے اس بات کا، اور میں ویسٹ کو تھوڑا سا ابھی وہ اس پہ سوچ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بڑی اچھی ان میں ایک طبقہ ہے وہ اس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اگر یہ ایسی حرکتیں ہوتی رہیں تو ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ جو میں ابھی ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو US کی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان اور ہاؤس آف کامن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ذرا کچھ کریں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ ذرا اس کو کچھ کریں، احتجاج ریکارڈ کروائیں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں کہ یہ کیا آپ نے مطلب کہ ڈرامہ بنا رکھا ہے، ہر دوسرے دن آپ ایک پٹاخہ چلا دیتے ہیں. صحیح. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لا کی طرف سے ہم ایک موو کریں، دوسرا انہوں نے علی اجمل صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ اکنامک لحاظ سے بھی ان کو ڈیمیج کریں. ڈیمیج سے مراد کہ ان کو افیکٹ کریں. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ نہیں، ناظرین آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہی ہوگی. آپ کو پتہ ہے بوسنیا میں کتنا قتل و غارت ہوئی تھی؟ بوسنیا میں قتل و غارت ہوئی تھی تو اچانک امریکہ اور برٹن جو تھے ایک دم سے جناب مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے تیار ہو گئے تھے. اس میں ایک گروہ جو تھا وہ رشن ان کو دوسرے نان کرسچن کو شاید سپورٹ کر رہے تھے، ایک گروہ کسی اور کو سپورٹ کر رہا تھا، اور بیچ میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ دن رات قتل عام ہو جاری تھا. ٹھیک ہے نا، یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. ہوا کیا کہ بوسنیا کا جو اس وقت گورنر یا جو بھی پریزیڈنٹ تھا، ہی وینٹ ٹو سعودی عربیہ. اس وقت شاید کنگ فہد مطلب کنگ تھے اس وقت، اس زمانے میں. ہی جسٹ اس نے جا کے رونا دھونا ڈال دیا. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بچہ نہیں بچے گا، ساری مسجدیں شہید کر دیں گے، کوئی اذان دینے والا نہیں ہوگا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، آپ کو بچانا ہے اس کو. تو انہوں نے کہا اچھا کس طریقے سے؟ پھر انہوں نے بتایا بھی یہ سلسلہ. اس وقت کیا تھا، مارگریٹ تھیچر واز ان پاور. ٹھیک ہے جی. مارگریٹ تھیچر کے بیٹے کو ایک کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا اباؤٹ I don't know the exact amount but I think it was over 100 billion pounds. ایئرپورٹس وغیرہ انہوں نے بنانی تھی. تو کنگ نے بلا کے اس کو کہا بھی یہ مسئلہ ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اگر نہیں کرنا تو گھر جا کے بیٹھو، دس از کینسلڈ، کسی اور کو ہم دے رہے ہیں. ہی وینٹ لائک اے بزر. وہ جناب جا کے پھر واپس جا کے انہوں نے جو بھی سلسلہ کیا. آپ کو پتہ ہے گریٹ برٹن پوری دنیا کی مطلب نانی ہے اس معاملے میں، میڈیا میں اور سیاست میں.
وہ جناب موو کر کے انہوں نے ماسٹر سپورٹ امریکہ سے کی، ادھر سے کی، اور جناب بالکل ایسے طریقے سے سارا انہوں نے ان کو سارا بچا لیا، ان کو سیف پیسج دلوایا اور دوسرے ملک میں لے گئے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی اکانومی کو مطلب اگر سعودی عربیہ، ابھی شاید آپ نے کوشچن کیا تھا کہ سعودی عربیہ کیوں خاموش ہے، ان کی اپنے کوئی کمپلیکیشنز کہہ لیں یا ان کے لائکس ڈس لائکس ہیں یا ان کی اپنی ٹائمنگز ہیں، کوئی ان کے اپنے کوئی پریشرز ہیں، وی ڈونٹ نو. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مسلم ممالک جو تیل پروڈیوسنگ ہے خاص طور پہ، تھوڑا سا ان کو کسی کو بھی آنکھیں دیں گے کہ ویسٹ کو کسی کو بھی دکھائیں گے، دے ول کم ٹو دیئر نیز. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج ان کو کہیں کہ ہم ڈالر سے ڈیلنگ کر رہے ہیں پیٹرول کو، دیکھیں 5 منٹ کے اندر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، سارے قانون بن جائے گا، ہر ملک کے اندر قانون بن جائے گا. لیکن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے کچھ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، لانگ ٹرم کانٹریکٹ، لائک 20 سال 25 سال 30 سال آنے والے جو ہے، تو دے مے ناٹ بی ایبل ٹو ریٹریٹ فرام دوز کانٹریکٹ. تو سر اگر ان میں ایتھیکلی اتنا شعور ہے کہ ہم نے اپنے کانٹریکٹ جو سائن کیے ہیں ہم نے ان کو وائلیٹ نہیں کرنا، جی تو کیا اس معاملے کے سامنے وہ اپنی یہ ایتھکس ایک سائڈ پہ کانٹ دے پڑتے ہیں سائڈ؟ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ دیکھیں، آپ کو مسلمانوں کو، مسلم امہ کو ایک انٹینسٹی کی ضرورت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا عشق رسول میں ہم مبتلا ہیں. الفاظ میں نہیں، مطلب پریکٹیکلی بھی. صرف جا کے جلسے جلوس کرنا اور گولی چلانا یا املاک کو نقصان پہنچانا یہ عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے، مربوط طریقے سے کام شروع کریں، ان کو لیگلی، ٹیکنیکلی اور فائنینشلی اتنا ان کو مطلب پہلے کوشن کریں، وارننگ دیں، اتنا ڈیمیج کریں کہ دے شوڈ جسٹ سے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات ہمیں ماننی چاہیے. علی اجمل صاحب، آپ اسلامی ممالک کا جو ریئیکشن ہے اس کے حوالے سے اور خصوصاً سعودی عرب کے حوالے سے کچھ کامنٹ دینا چاہیں گے؟ جی، اسلامک جو کنٹریز ہیں کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن ٹو بی ویری فرینک کہ میں ان کے فی الحال کے جو احتجاج سے کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں. وہ رسمی قسم کا کوئی بہت زیادہ میں فین نہیں ہوں جو انہوں نے کی ہے. ان کو چاہیے کہ ایک جیسے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، جیسے OIC ہے اور دوسری کافی ساری آرگنائزیشنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ بیٹھیں اور ایک جگہ پہ فوکس ہو کے کانسنٹریٹ کریں اس ایشو پہ کہ ابھی ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے اس کو روکا جا سکے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، لائک کہ اس کو روکنا معاملہ تو یہ بہرحال بہت بڑا ہے، لیکن اس کو روکنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اگر ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو زیادہ تر نیچرل ریسورسز ہیں، جیسے آئل ہو گیا، گیس ہو گئی، یہ ساری یہ چیزیں بالکل یہ جو سارے تو ہمارے پاس ہیں، سارے مسلمانوں کے پاس ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ایکسپلائٹ وہ کر رہے ہیں. جی بالکل. ہمیں چاہیے کہ ایک عقل مند طریقے سے ایک پالیسی بنائیں ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں آج کل جو وار ہے نا کسی کی اگینسٹ، وہ بھی جذبات کی نہیں رہ گئی. آج کل ہمیں ضرورت ہے ٹھنڈے دماغ کی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایک عرف عام میں، کہ اس طرح سے ہم پلاننگ کریں اور اس کو دیکھیں کہ جو ایک اپرووڈ ویز ہیں، ایک ہمیں جو کہ لیگلی اپرووڈ وے ہیں، ان کے ذریعے انہی کے ویز کو استعمال کرتے ہوئے، انہی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے انہی کو ہم شکست دیں. مطلب یہ احتجاج کرنا بڑی اچھی بات ہے، ریکارڈ کروانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن اپنی املاک کا نقصان نہ کریں. جو جذبہ ہے نا ہماری قوم کا، اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کا اپنا جذبہ ہے نا، اس کو آپ توڑ پھوڑ میں نہ لگائیں، اس کو آپ اپنے کام میں لگائیں، تعمیری بنے، کنسٹرکٹیو اپروچ اپنی ہمیں لگائیں تاکہ کام کریں. سائبر اسپیس کی جو دنیا ہے اس میں آگے نکلیں، لیگلی آپ آگے جائیں، اپنے آپ کو اکنامکلی سٹینڈ کریں، اپنی پولیٹیکلی جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آنکھ دکھائے کسی بھی مسلمان. علی اجمل صاحب، اس کے یہ جو ابھی حال ہی میں ایک تشدد کی ایک لہر جو بلاسٹ کی شکل میں سامنے آئی ہے، پشاور میں دھماکے ہوئے، کراچی میں دھماکے ہوئے، اس کے علاوہ لیبیا میں جو امریکن جو سفیر کے حوالے سے جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ وہ بھی سامنے آیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو واقعات ہیں ان کی تو میں پرسنلی ایک مذمت کرتا ہوں. صحیح. دیکھیں ایک تو انہوں نے ایک کوئی الٹا کام کر دیا. ابھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ مطلب کہ اس پہ اور اس کو بری طرح سے اس کو یوز کر کے اور ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو اور مل گیا ایک اور وہ ان کو ایک وہ بال بنا کے دے رہے ہیں کہ آپ ماریں اس پہ شاٹ اور ہمیں اور جو ہے ہمارے پروپیگنڈا کریں ہمارے خلاف. تو میں بیسیکلی اس معاملے میں ذرا میری ہمیشہ سے یہ اپروچ بڑی ماڈریٹ رہی ہے
کہ ہمیں اپنے دیکھیں یہ جو ہماری کمیونٹی ہے جو نان مسلم کمیونٹی ہے اس ملک کی، ان کا بھی اس ملک پہ حق ہے، وہ بھی قائد اعظم نے ان کو یہ حق دیا ہے، ہمارے جھنڈے میں ان کی ریپرزنٹیشن ہے، وائٹ کلر جو ہے، ان کو ہمیں بالکل نہیں کچھ کہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا بالکل قصور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کوئی بہت پازیٹیو طریقہ نہیں ہے کہ لیبیا میں جی وہ انہوں نے امریکن ایمبیسی پہ ہی بلاسٹ کر دیا، وہ جو امریکن سفیر تھا لیبیا میں کرس اسٹیون وہ بھی مر گیا، تو دیکھیں بالکل ان کا کوئی قصور نہیں تھا اور ان کو پھر موقع مل گیا اور بات کرنے کا، دیکھیں جی کہ ہم نے تو نہیں یہ کیا اور آپ نے یہ اس طرح سے کر لیا، لیکن اس کے پیچھے یہی لوگ ہیں۔ لیکن پھر میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بات میں نے ابھی پہلے کی ہے، جہاں پہ بات آتی ہے گستاخ رسول کی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میرا شروع سے موقف بہت کلیئر ہے کہ اس کے لیے سزائے موت ہی ہونی چاہیے، لیکن کچھ میں بائی نیچر ایک ماڈریٹ ویو رکھتا ہوں، اور یہ جو کام ہے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، پھر وہ لیبیا میں ہوا، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ نوجوانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور بھی خدا را اپنے ملک کو بھی نہ کچھ کریں، اس کو کنسٹرکٹیولی لیں۔ یہ چیز تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن اس چیز کو ہم نے اپنی جو ہے کمزوری نہیں بنانا، اس کو اپنی طاقت بنائیں اور اسی طاقت سے ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ اچھا رزاق صاحب، میں آپ سے کہوں گی کہ بہت سے اسلامی ممالک میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا، ہر اپنے طریقے سے سب نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، لیکن پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے اس سلسلے میں ایک پورا دن جو ہے وہ ایک تعطیل کر کے اپنا ہاں جی رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں ہم اپنا پروٹیسٹ۔ آپ اس بارے میں کیا کامنٹ؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی بڑے اچھے اور صحیح سادے اور سنسیئر مسلمان ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ جتنی تبلیغ جتنی ترویج یہاں پہ ہوئی ہے، اور مجھے حدیث تو یاد نہیں آ رہی، میرے خیال میں علماء کرام اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو ایک تحریک اٹھے گی مطلب مسلمانوں کو پورا دنیا میں جمانے کے لیے، وہ ہمارے یہ پاکستان اور خراسان کے ایریا سے نکلے گی، جی اس خطے سے نکلے، ہند کے خطے سے نکلے گی، یہ دس از کنفرمڈ، مطلب اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بار بار جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے میں آپ کے عروج ٹی وی کے چینل کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے لبرل حضرات جو ہیں وہ فریڈم آف اسپیچ کا بڑا رونا روتے ہیں کہ نہیں کیا ہو گیا یار، بس ٹھیک ہے پاگل ہیں یہ مسلمان، کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ذرا میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں جس میں علی اجمل صاحب نے میری اس میں ہیلپ کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں کہ کسی مسلمان، اس کا مفہوم یہ ہے، پلیز ایگزیکٹ تو میرے نہیں ورڈنگ پتہ، کسی مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد اور رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت نہ کرے۔ جب آپ ایک چھوٹے بچے کو یا 10 11 12 سال سے لے کے 24 سال تک یہ اس کے برین واش کریں گے اس کو کہ یہ دس از یور ایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے پھر اپنے جذبات اس کے ابھریں گے اگر وہ رسول کے بارے میں بات کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جس کی ذات تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ہی از دا آئیڈیل، ہی از ناٹ آئیڈیل فار می اور یو، ہی از دا آئیڈیل فار دا ہول ہیومینٹی، فار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک، ہی از دا آئیڈیل فار ایوری ون، فار ایوری باڈی۔ اس کے علاوہ ایک اور قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے کہ اے ایمان والو، ذرا یہ سننے کے قابل ہے، میں اپنے ذرا لبرل حضرات جو بڑا فریڈم آف اسپیچ کا سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے نیچے رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب نیک اعمال تباہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سی ایک چیز بتا دوں، اس آیت کی وجہ سے آپ کو پتہ مسجد نبوی کی تعمیر سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے دوبارہ جب تعمیر شروع کی مسجد نبوی کی، تو وہ اپنے ترکی سے تقریباً 3 مطلب ہے نسلوں کے لے کے آئے تھے کاریگر، ایک تو مین تھا بندہ، ایک اس کا بیٹا، اور پھر ایک چھوٹا لڑکا ساتھ، تاکہ اس کو ساتھ ٹرین کریں۔ تو کرتے کیا تھے، آوازیں نبی کے آواز سے نیچے رکھو، وہ مسجد نبوی سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 15-20 کلومیٹر دور جا کے انہوں نے ورک شاپ بنائی تھی، چزلنگ سارا کام شام وہاں کرتے تھے، اور آ کے وہاں پہ ربڑ زدہ اوزاروں کے ساتھ اس کو فکس کرتے تھے۔
تو وہاں انہوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ, آپ اتنا مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کی وجہ یہ اس آیت کی مطلب ہے ہم فرمانبرداری کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے ایمان کا تو یہ حصہ ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ اس پہ ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں, جذباتی کیوں ہوتے ہیں, جنونی ہونے کی واقعی کوئی ضرورت نہیں. علی اجمل صاحب نے بڑی اچھی بات کی نوجوانوں کے لیے کہ ہمیں مختلف فیلڈ میں اپنی مہارت دکھانی چاہیے, اپنے ٹیلنٹس کو آگے لے کے چلنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک وہ مہارت باور نہیں ہوتی یا میچور نہیں ہوتی یا اکنامک ہم ان کو ریچ نہیں کر سکتے, اس وقت تک جو ہے کچھ طریقے سے اپنا پروٹیسٹ پرامن طریقے سے ریکارڈ کرانا چاہیے. اور باقی جو آپ نے ذکر کیا سفیر کے موت کا, بڑا سخت دلی افسوس ہے کیونکہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوگا, وہ تو دفتر آیا ہوگا اپنا کام کرنے کے لیے, and the mob just did all these things. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں ناظرین کہ دیکھیں انڈیا پاکستان میں مسلمان اور ہندو ہمارے جو بھائی ہیں یا سکھ تھے اس زمانے میں ساتھ رہتے تھے, ساری کمیونٹی تھیں. میں نے کسی مسلمان کو کسی ہندو دیوتا کے بارے میں کوئی فوش کلامی نہیں کرتے ہوئے سنا یا کوئی مذاقہ اڑاتے نہیں سنا, کم از کم میرے سرکل میں. اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مطلب ایک تھریٹ ہے. اور سر اس سے پہلے پارٹیشن سے پہلے اتنا عرصہ امن کے ساتھ ہی مل جل کر یہ سب کمیونٹیز رہتی ہیں, کئی ہزار سال رہے ہیں جی, کئی ہزار سال رہے ہیں. ان کے انگریزوں کے آنے سے پہلے تو مطلب ہے ہمیں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھی لڑائی جھگڑا کیا چیز ہے. مسلمان وہ اپنے مندر میں جا رہے ہیں, مسلمان مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں تھا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بابری مسجد کا تو بڑا چرچا ہے نا, بڑی وہاں پہ یہ سلسلہ تھا. میں وہاں پہ اجمیر شریف ہم لوگ گئے تھے, خواجہ معین چشتی صاحب مزار پہ. وہاں زور کا وقت ہوا تو میں گلیاں گزار کے تو ہم ایک مسجد میں گئے. دیٹ مسجد واز کالڈ 1.5 دن کا جھوپڑا. تو وہاں پہ جناب غوری صاحب جو تھے ہمارے مطلب محمد غوری صاحب, انہوں نے 2.5 دن کا جھوپڑا. تو وہاں پہ پراؤڈ ڈالا تھا, اس نے کہا مسجد کوئی نہیں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا یہ مندر ہے. تو انہوں نے مندر کو مسجد میں کنورٹ کر کے وہاں پہ ابھی نماز پڑھ لی تو وہ مسجد بن گئی, اور ابھی تک اس پہ وہ کمل وغیرہ کے پھول وہ سارے چل رہے ہیں. دس واز اے کائنڈ آف میشنگ اینڈ بھائی چارے کا یہ سلسلہ تھا. تو اس کے ساتھ ہی عبدالرزاق صاحب آپ نے بہت ہی اہم باتوں کی طرف توجہ دلوائی. علی اجمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ڈسکشن میں بہت اہم پوائنٹس کی طرف توجہ دلوائی. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اینڈ میسج صرف یہی ہے کہ مسلمان کسی بھی طرح سے پرووک ہو کر کسی بھی طرح کی تشدد سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے, توڑ پھوڑ سے دور رکھتے ہوئے اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کروائیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. نیچے دیے گئے نمبر اور ای میل کے ذریعے ناظرین آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.